अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि असद उमर भी पार्टी छोड़ गए हैं। फवाद चौधरी ने जो पार्टी छोड़ी है उसके हवाले से तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और एक एंकर पर्सन जो हैं, बड़े सीनियर एंकर पर्सन हैं बोल न्यूज़ के, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। मैं समी इब्राहिम साहब की बात कर रहा हूँ। अब से कुछ देर कबल वो ऑफिस से अपना प्रोग्राम करके निकले तो उनको हिरासत में ले लिया गया है सिक्योरिटी इदारों की जानिब से। ये ब्रेकिंग न्यूज़ हम आपको दे रहे हैं कि असद उमर साहब पार्टी छोड़ चुके हैं। अडियाला जेल से उनकी रिहाई तभी मुमकिन हुई जब उन्होंने पार्टी छोड़ने पर रजामंदी जाहिर की और उन्होंने बाकायदा तौर पे अब से कुछ देर बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हम तक पहले खबर ये पहुंच गई, आप तक पहुंचा रहे हैं। फवाद चौधरी की कहानी आपको इस व्लॉग में सुनाएंगे। आखिर ये तहरीके इंसाफ के साथ क्या हो रहा है, क्यों एक एक करके छोड़ कर जा रहे हैं और वो लोग छोड़ के जा रहे हैं जिनकी बुनियादों पर पार्टी खड़ी थी, अब बुनियादें गिरती जा रही हैं। इसके पीछे असल दास्तान क्या है, वो दास्तान हम आपको सुनाते हैं इस व्लॉग में। फवाद चौधरी ने किससे घंटे तक तवील मुलाकात की, उस मुलाकात में क्या बातें हुई, फवाद चौधरी किसकी गाड़ी में बैठ के गए, फवाद चौधरी के साथ तकरीबन 9 मई के बाद से राब्ते में कौन था और फवाद चौधरी को किसने रास्ता दिखाया, ये तमाम चीज़ें हम इस व्लॉग में आपके साथ एक्सप्लेन करेंगे। पीटीआई छोड़ देना फवाद चौधरी के लिए ये आसान नहीं था, ये मुश्किल फ़ैसला था। पीटीआई को एक बहुत बड़े नुकसान का भी सामना करना पड़ा क्योंकि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे, इमरान खान साहब के ट्रस्ट वर्दी बंदे थे, राइट हैंड कंसिडर किए जाते थे। फवाद चौधरी से रिसेंट जब मेरा इंटरव्यू था, बहुत सारी बातें उन्होंने मेरे साथ भी शेयर की जो कुछ पार्टी में हो रहा था, ख़ुसूसन मुज़ाकरात के हवाले से। पार्टी के अंदर एक ग्रुप था जो फवाद चौधरी साहब के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहा था, वो कौन सा था। फिर फवाद चौधरी की अहलिया ने इमरान खान साहब पे जो है तनकीद की, वो किस वजह से करवाई गई, ये तमाम चीज़ें हम आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करने लगे। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं, फेसबुक पे भी फॉलो करें। देखिए, फवाद चौधरी साहब का पार्टी छोड़ देना और क्या सियासत से ब्रेक ले लेना, ये एक ऐसी बात है कि जो हज़म नहीं हो रही राइट नाउ बहुत सारे लोगों को कि इतना सीनियर और इतना रैशनल बंदा जो कि पार्टी की तर्जुमानी बड़े नेक्स्ट लेवल, बड़ी सफ़े अव्वल में जाके करता हो, तो वो एकदम से छोड़ जाए। आखिर ऐसा क्या हो गया? तो इसके पीछे ये ऐसे ही नहीं मामला, इसके पीछे एक पूरी कहानी है और वो कहानी जो है शुरू होती है कि जब से मुज़ाकरात वाला मामला सुप्रीम कोर्ट आया था। मैंने आपको ये पहले भी स्टोरी बताई थी कि पार्टी के कुछ लोग फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी और इसके साथ जो अली ज़फ़र है उनको गद्दार कहना शुरू हो गए थे और उनका ये ख्याल था कि हमें मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट शहबाज शरीफ को नाअहल करके सज़ा देगी। फवाद चौधरी से जब मेरी मुलाकात हुई, इंटरव्यू के लिए मैं गया तो हमने पहले बैठ कर वहाँ पर तकरीबन घंटा एक गप्पे मारी आपस में, ऑफ द रिकॉर्ड थी तमाम चीज़ें। फवाद चौधरी ने कहा कि हर पार्टी में काली भेड़ें होती हैं, हमारी पीटीआई में भी काली भेड़ें हैं। इमरान खान साहब को मशवरा देने वाले वो लोग हैं जो पीटीआई के दुश्मन हैं और वही पीटीआई को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे हैं। ये मुज़ाकरात का अमल उन्हीं की वजह से ख़त्म किया गया है। मैं जब पार्टी में इसकी हमायत करता था कि मुज़ाकरात होने चाहिए, तो वो लोग जो कि इसके आप ये कह सकते हैं कि ख़िलाफ़ थे, वो मुझे गद्दार कहते थे और कहते थे कि इमरान खान साहब को किसी तौर भी नहीं जाना चाहिए मुज़ाकरात के लिए। लेकिन इमरान खान साहब मेरी सुन नहीं रहे और मेरी पार्टी में सुनी नहीं जा रही, हालांकि मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। साथ शाह महमूद कुरैशी को भी इमरान खान साहब लपेट देते हैं। तो इस वजह से हमने सोचा है कि थोड़ा सा किनारा कशी इख्तियार कर लें। ये उस टाइम की बात है जब 9 मई का हमला नहीं हुआ, जब कोई भी ऐसी मंजिल तय नहीं हुई, ना इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हुई है। उस टाइम मैंने कहा कि आप किस तरह से अलहदगी इख्तियार करेंगे या फिर आपका क्या मामला होगा, क्या आप वाकई पार्टी छोड़ेंगे या नहीं, क्या? तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम पार्टी शार्टी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हर पार्टी में जो काली भेड़ें होती हैं इनको एक्सपोज करना ज़रूरी होता है। और जो है इनको एक्सपोज करने के हवाले से जब हमारी उनसे बात हुई तो फवाद चौधरी ने कहा कि हो सकता है तीसरा हाथ भी मुलव्वस हो, जिस तरह से जो मुज़ाकरात हैं वो रोल बैक कर दिए गए हैं। अब फवाद चौधरी जब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी होती है तो फवाद चौधरी साहब पे इल्ज़ाम है कि पार्टी के अंदर से कुछ लोगों ने लगाया कि ये मनसूबा बंदी के तहत जो है हाई कोर्ट में रहे और फिर ये मनसूबा बंदी के तहत ही सुप्रीम कोर्ट में रहे।
پارٹی کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ منصوبہ بندی کے تحت اس وجہ سے رہے کہ ان کو تھا کہ اگر میں باہر جاؤں گا لوگ نکلیں گے تو ان پر الزام عائد ہوگا کہ یہ تو لوگوں کے ساتھ شور و غل میں شامل تھے، لوگ جلاؤ گھراؤ کریں گے اور ان پہ مقدمے بنیں گے. تو پارٹی کے لوگوں نے کہا کہ انہوں نے اپنی سکن سیف کی ہے. اسی وجہ سے آپ کو یاد ہوگا کہ پورا دن فواد چودھری صاحب، جس دن عمران خان صاحب کی گرفتاری ہوتی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ رہتے ہیں، ہائی کورٹ سے وہ حفاظتی ضمانت لے کے اپنی باہر جاتے ہیں. اور پھر فواد چودھری صاحب کا آپ کو وہ بھی یاد ہے کہ سپریم کورٹ سے ان کی گرفتاری کو کس طرح سے عمل میں لایا جاتا ہے. ہائی کورٹ کے آرڈر موجود ہوتے ہیں، اگلے دن وہ سپریم کورٹ بیٹھے رہتے ہیں رات تک، لیکن پھر گرفتاری دینا پڑتی ہے. پھر دوبارہ سے وہ ہائی کورٹ چلے جاتے ہیں، بھاگتے ہیں، پھر بھاگ کے جس طرح سے جاتے ہیں. تو پارٹی کے اندر بہت سے رہنما یہ کہہ رہے تھے کہ فواد چودھری صاحب یہ منصوبہ بندی کے تحت کر رہے ہیں، اور بہت سے رہنماؤں نے ان کے نمبر کو بلاک کر دیا تھا. اب جب یہ ساری باتیں ہوئیں، جس طرح سے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھاگ کے گئے، تو وہ مناظر عمران خان صاحب کو بہت ناگوار گزرے. انہوں نے سخت غصے کا اظہار کیا. انہوں نے اپنے بہت ہی قریبی ساتھی کو یہ کہا کہ فواد چودھری نے، یہ دیکھو، فواد چودھری کو میں بہادر سمجھتا تھا، اس نے کیا کیا ہے، یہ کیوں بھاگا ہے اس طرح سے. عمران خان نے اس کے بعد سے فواد چودھری سے رابطہ منقطع کر دیا. فواد چودھری کا بھی کوئی رابطہ نہیں ہوا، اور نہ ہی پھر فواد چودھری کا دیگر پارٹی کے رہنماؤں سے رابطہ ہوا. ہماری اطلاعات کے مطابق بہت سارے پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے فواد چودھری کو بلاک کر دیا. پھر فواد چودھری کی اہلیہ نے عمران خان صاحب پہ تنقید کی، اور ایک صحافی ہیں، انہوں نے فواد چودھری سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سوال پوچھا تھا کہ عمران خان آپ کے حوالے سے کوئی کچھ نہیں کہہ رہے. عمران خان نے ٹویٹ کی، اس میں فواد چودھری کا نام نہیں لکھا کہ وہ لوگ جو عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اس پر فواد چودھری اور ان کی بیوی جو ان کی اہلیہ ہیں وہ طنزیہ ہنسے. تو اس پر صحافی نے مجھے بتایا، وہ صحافی سبی صاحب ہیں، اور سبی سلیم صاحب سے جب ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا، سبی الحسنین صاحب سے، کہ انہوں نے کہا کہ یہ بالکل بات ہے، اور اسی وجہ سے فواد چودھری صاحب، میرا خیال سے انہوں نے پارٹی سے ڈسٹنس کیا ہوا ہے. فواد چودھری ان دنوں رابطے میں تھے فیصل واڈا کے ساتھ. فیصل واڈا جو ہیں وہ فواد چودھری کے بڑے اچھے اور پرانے دوست ہیں. فیصل واڈا نے فواد چودھری کو سمجھایا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل نہیں ہے، عمران خان صاحب پہ کراس لگ چکا ہے، تم پارٹی تبدیل کر لو. فیصل واڈا نے فواد چودھری کی سیٹنگ ان لوگوں کے ساتھ کرائی رائٹ ناؤ جو کہ جنہوں نے ریلیف دینا ہے، اور فیصل واڈا کہتے ہیں میں نے اس میں بالکل اپنا کردار ادا کیا ہے. ان کے مطابق 2 لوگ ہیں جن کے حوالے سے کردار ادا کیا انہوں نے، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کی بات کی جائے یا اثر و رسوخ والے بندوں کی بات کی جائے، ان کے ساتھ ڈیل کرانے میں مدد کی ہے. ایک تو ہے فواد چودھری صاحب. ابھی فواد چودھری صاحب کا نام ایکسپوز ہوا ہے، ایک پی ٹی آئی کی رہنما ہیں، وہ خاتون ہیں، ان کے لیے بھی فیصل واڈا کافی کوششیں کر رہے ہیں. تو اب جو ہے، ابھی یعنی جب فواد چودھری صاحب نے پارٹی چھوڑی ہے، اعلان کیا، ٹویٹر پہ اعلان کیا باضابطہ طور پہ، تو تقریباً 1.5 گھنٹے کی میٹنگ بتائی جاتی ہے فیصل واڈا کے ساتھ. اور فیصل واڈا کے ساتھ بڑی طویل یہ نشست ہوئی فواد چودھری صاحب کی، اور اس کے بعد پھر فواد چودھری صاحب فیصل واڈا کی گاڑی میں بیٹھ کر نکل گئے. اور فیصل واڈا یہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ تقریباً جب سے عمران خان صاحب گرفتار ہوئے ہیں اور حملے ہوئے ہیں تب سے رابطے میں ہیں. البتہ عمران خان صاحب نے کنسیڈر نہیں کیا تھا کہ فواد چودھری صاحب یا دیگر پارٹی کے رہنما ان کو اتنی جلدی چھوڑ جائیں گے جتنی جلدی باقی چھوڑ کر جا رہے ہیں. عمران خان صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے. اب فواد چودھری نے تو کہہ دیا کہ میں جو ہے راہیں جدا کر رہا ہوں اور میں ابھی سیاست سے بریک لے رہا ہوں، لیکن ہمیں بہت جلدی یہ لوگ کسی اور پارٹی میں بھی نظر آئیں گے. اب عمران خان صاحب کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ آپ ابھی بھی مذاکراتی کمیشن بٹھا لیں، اگر میرے مائنس کرنے سے حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں تو بے شک مجھے مائنس کر دیں، لیکن عمران خان صاحب کے لیے ابھی صرف 2 آپشنز باقی ہیں. وہ 2 آپشنز کون سی ہیں؟ ایک تو آپشنز یہ ہے کہ خان صاحب کو کہا گیا کہ آپ ایگزائل میں چلے جائیں، جیسے نواز شریف گئے آپ ملک چھوڑ دیں. دوسری آپشن یہ ہے کہ دے ہیو ٹو اریسٹ عمران خان کو اریسٹ کیا جائے گا پارٹی ڈسمنٹل کر کے، اور لوگوں کا جو یہ ابھی رائٹ ناؤ جس طرح عمران خان کی گرفتاری پہ پریشر آیا ہے، اس پریشر کو منیمائز کرنے کے لیے یہ پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے تاکہ لوگ دوبارہ سے ریٹیلیٹ نہ کریں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو 2 آپشنز ہیں. ایک تو یا پھر لمبے عرصے کے لیے جیل میں رہیں، آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ بن سکتا ہے. دوسری آپشن یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ملک چھوڑ کے چلے جائیں. ایک آپشن عمران خان آپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ ملک چھوڑنے والی. دوسری آپشن کے لیے
کس حد تک رضامند ہیں، کیا کچھ ہوگا وہ ابھی پتہ لگ جائے گا ہمیں آئندہ آنے والے حالات میں. البتہ جو میرے پاس انفارمیشن ہے میں ایز اٹ از آپ کے پاس آن کرتا ہوں، جو ہمیں سورسز بتاتے ہیں. مشکل وقت ضرور ہے عمران خان صاحب کے لیے. کیا پی ٹی آئی سروائیو کرے گی یا نہیں، اس پہ ہم ڈیٹیل ویلاگ کریں گے. عمران خان صاحب کے ساتھ کون رہ جائیں گے، کون ایسے لوگ ہیں جو چھوڑے جا رہے ہیں. آج حسین الہی کی جانب سے بھی استعفیٰ آ گیا ہے. اس کے ساتھ جو کاف لیگ میں دوبارہ لوگ جا رہے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی رائٹ ناؤ اسد عمر کی بات کی جا رہی ہے کہ اسد عمر کس طرح سے کریں گے. شاہ محمود قریشی کی بات کی جائے. ایک علی زیدی نے عمران خان صاحب کو نہیں چھوڑا. علی زیدی کہتے ہیں کہ میں آخر تک عمران خان صاحب کے ساتھ ہوں. زیدیوں کی لاج رکھی ہے انہوں نے خیر. لیکن دیکھا جائے تو عمران خان صاحب کی پارٹی کو بالکل ڈسمنٹل کر کے خان صاحب کو ان حوالات کے حوالے کیا جائے گا، اور لگ بظاہر ایسا رہا ہے. اور ویری انفارچونیٹ کہ پی ٹی آئی ٹوٹ جائے گی. ایک ملک میں جمہوری پارٹی ٹوٹ جائے گی. ایک ایسی پارٹی جس کی وجہ سے ملک میں بہت زیادہ تبدیلیاں آئی تھیں وہ ختم ہو جائے گی. تو ہمارے لیے بینگ اے ڈیموکریٹ ایک تو بڑا سیڈ یہ مومنٹ ہے کہ ہم اس کو وٹنس کر رہے ہیں کہ جس طرح سے یہ کچھ ہو رہا ہے. عمران خان صاحب کو اس میں کریج عمران صاحب میں ابھی بھی ہے، اور خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آخری بال تک لڑوں گا، اور جو بھی ہو جائے چاہے میرے ساتھ کوئی کھڑا ہو نہ ہو تو میں نے تو لڑنا ہے. اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو عمران خان صاحب کی کچھ ایسی مسٹیکس بھی بتاتے ہیں جو اگر وہ نہ کرتے تو شاید ابھی حالات کچھ اور ہوتے. فی الحال کے لیے قمبر زیدی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.